آپ کی خوبصورتی کا راز ان شہد کی بوتلوں میں ہے؟ ہاں زیادہ تر آپ کے بیک گراؤنڈ پہ کون سے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں ہاں جو کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں یا آپ ایز اے آن اس فیلڈ میں کام کر رہی ہیں؟ نہیں، میں کسی این جی او کے ساتھ نہیں ہوں، میں ایز اے آن کرتی ہوں. لڑکوں کو میری نصیحت یہ ہے کہ پیار دا مطلب ہے ہی نہیں ہوتا کہ تو منو ہن کپڑے لا کے تصویر بھیج. اس کا مطلب جو ہے. السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے اور میں ہوں ام لیلا. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت بہت خوبصورت باٹلز میرے پیچھے پڑی ہوئی ہیں جو کہ شہد کی ہیں، اور ہم یہ جانیں گے کہ آخر یہ کس کی باٹلز ہیں، کون ہے جو اتنا زیادہ انویسٹ کر رہا ہے اور لوگوں کو ہیلدی پروڈکٹس پرووائڈ کر رہا ہے. یہ کوئی اور نہیں، انٹرپرینور، سوشل ورکر، انفلوئنسر اینڈ ایکٹیوسٹ نوشی بٹ جی کی ہیں، جو کہ ایک حیرت انگیز طور پر بزنس لیڈی بھی ہیں. وومن میں اس لیے نہیں کہنا چاہوں گی کیونکہ شی از کوائٹ ینگ. میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے کہ آپ سوشل ورکر ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، لڑکیوں کے، خواتین کے رائٹس کے لیے، اور جو ان کو پرابلمس فیس آتی ہیں ڈفرینٹ کیٹیگریز میں سوشل میڈیا کی وجہ سے یا دوسرے جو مسائل ہوتے ہیں، وائلنس، ڈومیسٹک وائلنس ETC، تو اس میں بھی آپ کا اہم کردار ہے اور لوگ آپ کو دی بنک انٹرپرینور کے نام سے آپ پکارتے ہیں اور جانتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے، اتنی کریج آپ میں ماشاءاللہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو کون سپورٹ کرتا ہے اس سب میں، اور آپ کے بیک گراؤنڈ پہ کون سے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں؟ یہ اچھا سوال آپ نے کیا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ میں بروکن فیملی چائلڈ ہوں. تو میں نے چیزوں کو جس طرح سوسائٹی میں چیزوں کو میں نے بیئر کیا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ میرے لیے کوئی نہیں تھا. تو میں کسی کے لیے تو ہوں. کوئی میرے پاس آتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، کوئی مجھ سے مدد مانگتا ہے، تو میری طرف سے اس کو انکار نہ ملے. وہ یہ نہ سمجھے کہ میں فلاں ٹائم پہ کسی کے پاس گیا تھا تو اس نے میری مدد نہیں کی، جو کہ مجھے آج تک یہ دکھ ہے کہ میں فلاں ٹائم پہ فلاں سے مدد مانگی تو مجھے نہیں ملی. تو میرے لیے کوئی یہ نہ کہے. میں اپنے طور پہ کوشش کرتی ہوں. جیسے آپ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور ویمن رائٹس کے لیے، ویمن امپاورمنٹ کے لیے کام کر رہی ہیں، تو کسی NGO کے ساتھ آپ جو ہیں وہ ایسوسیٹڈ ہیں کہ آپ ایز اے آن اس فیلڈ میں کام کر رہی ہیں؟ نہیں، میں کسی این جی او کے ساتھ نہیں ہوں، میں ایز اے آن کرتی ہوں. میں اپنے مجھے فرض لگتا ہے اپنا کہ میں کروں. میں کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوں. آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، بلکہ آپ اس بات سے مشہور ہیں کہ کافی مرتبہ آپ سے CIA نے یا سائبر کرائم ونگ نے آپ سے رابطہ کیا اور آپ کو ڈفرینٹ کیسز میں آپ کو کہا کہ آپ اس طرح سے لوگوں کو گائیڈ کریں. ہاں، اس پہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جس طرح FIA کی جانب سے چونکہ کوئی دوست ہیں میرے، تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ آپ اس پہ، چونکہ میں تو آلریڈی کام کر رہی ہوں، تو اس طرح سے کام کریں کہ آپ ایجوکیٹ کریں لوگوں کو، لڑکیوں کو خاص طور پہ. ہم نے ریسنٹلی ایک کیس پکڑا ہے اور اس پر ہمارا چل رہا ہے، اس میں عدالت میں اب تو کیس چلا گیا ظاہر FIA سے نکل کے. تو پھر بعد میں جو فیملیز ہوتی ہیں ان کی، جو مجرم کی سائڈ کی فیملی ہوتی ہے، وہ پھر معافیوں تلافیوں پہ آ جاتی ہے، یا ان کے نظر میں ان کا جو بچہ ہے وہ بہت معصوم ہوتا ہے، لیکن اس کی معصومیت کسی کی زندگی خراب کر رہی ہوتی ہے. تو چیزوں کو لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ بھلے کتنے بھی ریلیشن بنائیں، لیکن صرف اس چیز پر رہیں کہ آپ اپنی کوئی بھی ایک ویک پوائنٹ کسی کے ہاتھ میں نہ دیں جس سے کل کو آپ کو بلیم کیا جا سکے. اور بلیم کرنے والے غلط ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے. ہم وکٹم بلیمنگ کے تو ویسے ہی خلاف ہیں نا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ جو خواتین ہیں، لیڈیز ہیں، گرلز ہیں، اگر وہ بزنس کرتی ہیں تو یا وہ جیولری کا ہوتا ہے، یا وہ کلوتھنگ کا ہوتا ہے، یا وہ میک اپ سے ریلیٹڈ چیزوں کا ہوتا ہے. تو یہ شہد کا آپ کو کیسے آئیڈیا آیا، یہ میں جاننا چاہوں گی. اچھا، اس کی طرف خیال اس طرح سے آیا کہ ایک ہمارے دوست ہیں، میوچل فرینڈ ہے، تو ان کی پوسٹ پر ہی بات ہو رہی تھی. وہ چونکہ آن لائن کام کرتے ہیں شہد کا، تو ان کے ساتھ میں بات کر رہی تھی. تو میں ان کو کہہ رہی تھی کہ آپ مجھے لے کر آئے نا اس میں، تو میں اس کی ایڈورٹیزمنٹ کرتی ہوں اور سارا ایسے بڑا وہ پنجاب بنسا بن کے شہد اور گھی کا وہ کرتی ہوں. تو انہوں نے کہا آپ یہ بزنس کیوں نہیں کرتی؟ میں نے کہا میں نے تو یہ کبھی نہیں کیا. تو کہتے کوئی بھی چیز کبھی بھی نہیں ہوتی، آپ اس کو کر کے دیکھیں، اگر آپ کو سمجھ آتی ہے تو آپ اس کو کرتے رہیں. تحریک تو ایک ادھر سے آئی مجھے کہ انہوں نے مجھے کہا. پھر چونکہ وہ کام کرتے تھے، انہوں نے مجھے پروڈکٹس بھی بھیج دیں اور ساری وہ پھر میں کام کرنا شروع ہو گئی. اور
میں اس میں یہ بتاؤں کہ میری سوچ سے بھی زیادہ مجھے رسپانس ملا ہے. میں کہتی ہوں کہ اگر میں نے 100% کام کیا ہے تو صرف مجھے 5% ایسے لوگ ہیں, 10% کر لیں آپ کے جنہوں نے مجھے پیمنٹ پہ تنگ کیا ہے, یا کوئی نہ کوئی مطلب آرڈر منگوا کے واپس بھجوا دیا, یا اس طرح کی چیزیں, ورنہ میرا اس کا بہت اچھا تجربہ رہا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے پاس کتنی ٹائپس ہیں, آپ کتنی ہنی کی ٹائپس میں ڈیل کرتی ہیں, اور اس کے علاوہ کون کون سے پروڈکٹس ہیں؟ ہاں, میرے پاس اس وقت جو شہد ہے وہ 8 طرح کا پڑا ہوا ہے. میرے پاس بیری ہے جو ہمارا موسٹ فیوریٹ سمجھا جاتا ہے, اور میرا رننگ میں بھی زیادہ یہی جاتا ہے. زعفران شہد ہے, گرونڈا ہے, روبینیا ہے, موسم بہار کا ہے. اس طرح سے میرے پاس کلونجی ہے, شوگر فری شہد بھی ہے میرے پاس. شوگر فری سے لوگ بڑا تھوڑا سا ہوتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, لیکن اس کا ٹیسٹ تھوڑا سا ایسا ہے کہ اس میں مٹھاس کم ہے. یہ ایک مخصوص علاقے کا شہد ہے, اور اس کو سمجھ لیں آپ جیسے کیکر کے درخت کا مکھیوں نے رس لیا ہے, تو اس کا یہ شہد ہے. تو ہم اس کو شوگر فری اس لیے کرتے ہیں کہ اس میں مٹھاس نہیں ہے, تو ان کے لیے یہ بہتر رہتا ہے, اور یہ کافی میری رننگ آئٹم گئی ہے شوگر فری کے حساب سے. اس کے علاوہ میرے پاس اچار ہے 6 قسم کا, اور میرے پاس زیتون آئل ہے, ایکسٹرا ورجن ہے, دیسی گھی میرا بہت نکلا ہے, بہت دیسی گھی میرا میں نے لوگوں کو کھلا دیا پورے پاکستان میں. اور اس کے ساتھ اسپغول ہے میرے پاس, زعفران ہے, اور چاٹ مسالہ ہے جو ریسنٹلی میں نے ابھی اس کے ساتھ شامل کیا ہے, اور وہ میں خود بناتی ہوں, خود ہی بناتی ہوں, خود مسالے خریدتی ہوں, پھر خود بیٹھ کے چکی پہ اس کو پسواتی ہوں, پھر میں خود ہی مکسنگ کرتی ہوں, خود ہی اس کے پیکٹ بناتی ہوں. بہت خوب. بس اس کنورسیشن کو اور ڈسکشن کو اینڈ کرتے چلیں گے, کیونکہ ماشاءاللہ اتنی پیاری ہماری انٹرپرنور کو ہمیں بڑی دیر سے کھڑا کیا ہوا ہے, اور میں نہیں چاہتی کہ ان کی خوبصورتی پہ تھکاوٹ کے اثرات آئیں. ایک سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ نے بہت بہت کرٹیکل کیسز کو ڈیل کیا ہے, یہ خواتین کے حوالے سے ہی, تو ایسا کون سا کیس تھا جس میں آپ کو بہت زیادہ مسئلے آئے, آپ کو سیکیورٹی کا یا ریزسٹنس کا آپ کو مسئلہ آیا, وہ پلیز ہماری آڈینس کے ساتھ, ویورز کے ساتھ شیئر کیجیے گا. ریزسٹنس کا مسئلہ ایک تو یہ ریسنٹلی جو میں نے کیا ہے اس کا ان کی فیملی کا بہت زیادہ ہم پہ پریشر آ رہا ہے, بہت زیادہ. تو وہ تو میں نے ایک درخواست بھی دے رکھی ہے اپنے لیے کہ مطلب اگر مجھے کچھ ہوتا ہے یا کوئی بھی چیز ہے تو وہ پھر ظاہر ہے اس طرف جائے گی چیزیں. 3-4 سال پہلے سوشل میڈیا پہ ہم نے ایک کمپین کی تھی, وہ بھی اسی طرح ہراسمنٹ کے حوالے سے تھی. تو اس کی بڑی ہمیں دیکھنے میں ملی تھی کہ سوشل میڈیا سمجھے کہ 90% ہمارے خلاف ہو گیا تھا, اور 10% لوگ ہی تھے جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا. ہراسمنٹ پہ ہنستے ہیں یا کسی کی بلیک میلنگ پہ لڑکی کو وکٹمائز کرتے ہیں, ان لوگوں سے صرف میں اتنا کہنا چاہوں گی کہ تھوڑی سی سمجھداری کا اگر وہ کر دیں, مظاہرہ کر دیں, تو شاید سوسائٹی تھوڑی سی بہتر ہو. ایک لاسٹ آپ سے بات پوچھنا چاہوں گی کہ کیا آپ ٹرانسجینڈرز کے حقوق کے لیے بھی کام کرتی ہیں, اور اگر آپ نے کوئی کیا ہے, کوئی ایسا کیس آپ کے سامنے آیا ہے تو پلیز ہمیں بتائیے گا. ہاں, ٹرانسجینڈرس کے لیے میں تو مطلب میرے لیے تو سارے برابر ہیں, اور ٹرانسجینڈر کا جو ہم لوگوں نے کیا تھا وہ خواجہ سرا کے نام سے آئی ڈی ہیں, فیضی ہیں, وہ ٹوبا ٹیک سنگھ میں ہوتی ہیں, ایم فل کیا ہوا ہے انہوں نے, اور انہوں نے یہ اس میں ایگزام دیا تھا لیکچرشپ کے لیے. تو انہوں نے ان کی جو اپلیکیشن تھی وہ یہ کہہ کے ریجیکٹ کر دی کہ چونکہ آپ ٹرانسجینڈر ہیں تو آپ اس امتحان میں نہیں بیٹھ سکتے. تو وہ ہم سب دوستوں نے مل کر اس کے اوپر کام کیا تھا, کمپین چلائی تھی, باقاعدہ ان پہ آرٹیکلز لکھے, پھر ہم لوگوں نے پوری ایک چین بنائی کہ ہر بندہ اپنا اپنا وہ حصہ ادا کرتا رہا, مطلب کورٹ میں کیس کیا, اور وہ پھر پٹیشن ہم لوگ جیت گئے تھے, اور وہ پھر انہوں نے ایگزام دیے تھے. لیکن اوبیسلی وہ ان کو سلیکٹ نہیں کیا گیا, تو یہ تو ایک الگ ہے, لیکن ایگزام دینے کی پرمیشن جو ملی تھی وہ ہماری ایک سب دوستوں کی, سب میری اکیلی نہیں, سب دوستوں کی ایک مشترکہ کاوش تھی. سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالا, اور تو ہم ان کو وہاں تک لینے میں کامیاب ہوئے. ایک لاسٹ میسج جو ہے وہ ہمارے ویورز کو دیجیے گا. یہ ہے لڑکیوں کو, خواتین کو, سب کو میرا میسج یہ ہے, آپ بھلے جتنے بھی ریلیشن شپ بنائیں, جیسے بھی آپ تعلقات رکھیں, لیکن صرف اپنی سیکیورٹی کو سب سے پہلے مد نظر رکھیں. لڑکوں کو میری نصیحت یہ ہے کہ پیار کا مطلب ہے ہی نہیں ہوتا کہ تو منو ہن
کپڑے لا کے تصویر بھیج، اس کا مطلب جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک بندے کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں، آپ کو اچھا لگ رہا ہے، آپ کو اس کی کمپنی اچھی لگ رہی ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ تصویروں کی بجائے آپ ویسے جا کے اس سے مل لیں، بجائے اس کے کہ آپ اس طرح سے ڈیمانڈس کریں، تو اس طرح کی ڈیمانڈ کرنا بند کر دیں۔ تو یہ ہیں جی نوشی بٹ صاحبہ، جن سے ہم نے بڑی ڈسکشن کی، اور باقی جو ہے جو لوگ تنگ کرتے ہیں اور مسائل پیدا کرتے ہیں خواتین کے لیے، ٹرانسجینڈرز کے لیے خصوصی طور پہ، میں کہنا چاہوں گی کہ آپ جینڈر کی بیسس پہ، سیکس کی بیسس پہ کسی کو بلند تر یا کم تر جو ہے اس کا درجہ نہیں دے سکتے۔ جس کو بھی تخلیق کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے، اور آپ کے پاس کوئی حق نہیں ہے کہ آپ جو ہے کسی کو اوپر رکھیں یا کسی کا مقام نیچے کریں۔ Everybody and every human being must have equal rights.